میری تو یہی ایڈوائز ہے کہ زمانے کے ساتھ چلنا ہے، اور اگر ڈیجیٹل دور ہے تو آپ نے ڈیجیٹل ہونا ہے۔ ٹھیک. جو گیجٹس، جو ٹیکنالوجیز جو اوپر آ رہی ہیں، ابھر رہی ہیں، وی مسٹ گو along with them. بٹ Don't ڈو take یو it. تھنک کہ آرگنائزیشن اس لیول پہ کوئی سوچ رہے ہیں، کوئی اس کلائمیٹ رسک کے حوالے سے کوئی پروجیکٹس کی پرائیورٹی کہ کیا کیا رسک ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ سیکٹر تو سب سے اہم ترین ہے۔ اچھا. آپ کسی طرف بھی دیکھ لیں، اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نیچرلی وی آر ڈیپینڈنگ آن الیکٹریسٹی اینڈ دیٹ وہ چیپ الیکٹریسٹی۔ اگر ایک انڈسٹریلسٹ ہے، جی ویورز، جناب بہادر شاہ صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ پوری پاکستان کے بی کی ہائیڈرو پاور پوٹینشیل ایشوز، پھر ہم سولر پہ آ گئے، نیپرا کے انرجی لاسز پہ بات ہوئی. اب تھوڑا سا آگے لے چلتے اس ڈسکشن کو، سر کلائمیٹ چینج اور ہائیڈرو پاور میں تھوڑا سا انوالو رہا، آپ کے جو بالا کوٹ میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے. کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا رسک بن رہا ہے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں، اور جو ٹریڈیشنل انجینئر ہے وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتا. وہ ساری اپنی پلاننگ جو ہے وہ پچھلے 50 سال کے ڈیٹا پہ کرتا ہے کہ جی اتنا ریول فلو ہے، سردیوں میں اتنا ہوتا ہے، گرمیوں میں اتنا ہوتا ہے. جبکہ حقائق یہ ہے کہ اب آپ کو آگے 50 سال دیکھنا ہے کہ آگے 50 سال جو میرا سورس آف گلیشیئر ہے یا بارش ہے جو بھی ہے وہاں کیا ہو رہا ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ کو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ نے خود دیکھے ہوں گے بہت سارے ڈیمیجز ہو بالکل گئے، بالکل پورے کے پورے ہائیڈرو پاور پلانٹس بہہ گئے. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، جی اور اٹ واز اے بگ سرپرائز جی. اور جو آپ نے کہا نا 50 سال نہیں بلکہ ہم 100 ایئرس 1000 ایئرس فلڈ پہ اس کو ڈیزائن کیے ہوئے پروجیکٹس، اور وہ پروجیکٹس جن کا مطلب ہے کہ وہم و گمان بھی نہیں تھا، یعنی کہ وہ ہائی فلڈ لیول کو انہوں نے کراس کیا ہے. آپ کے سامنے اگر آپ سوات ریور کو دیکھ لیں، اور اس میں جو سیلاب آیا تو اس نے یہ دیکھا ہی نہیں، وہ تو بریجز بھی لے گیا، اور وہ جو ہے نا ہوٹل جو بنے تھے اور کافی دھڑے پہ بنے تھے ان کو بھی انہوں نے واش آؤٹ کر دیا. اور سوات ریور میں ہم نے ہمارا جو پروجیکٹ ہے درال پڑ کا 35 میگا واٹ، وہ مطلب ہے کہ وہ بچ گیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ انتہائی سخت مطلب پروٹیکشن والز جو لگائی تھیں اس کی وجہ سے، تو وہ اس کو مطلب ہے کہ وہ ٹاپل نہیں کر سکا، اور الحمدللہ وہ بچ گیا. اس کے علاوہ ہمارا جو ایک پروجیکٹ ہے رنولیا کے نام سے کوہستان میں، وہ پروجیکٹ اس کا باقی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اراؤنڈ 20-25% حصہ جو تھا وہ پانی نے جو کلاؤڈ برسٹ آیا، بیسیکلی دے آر ناؤ ان یوزول فلڈس، مطلب ہے کہ وہ پہلے کبھی ہم نے اس قسم کے دیکھے ہی نہیں ہیں، میں بھی ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے. تو وہ بس کلاؤڈ برسٹ، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک فلیش فلڈ، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی پوری چیزوں کو بہا کے لے گیا. تو یہ ہمارا کوہستان کا پروجیکٹ مطلب ہے کہ بن گیا تھا، آپریٹ ہو رہا تھا، اور اس نے اس کو ڈیمیج کیا. ناؤ اٹ ول ٹیک اندر مے بی 2-3 ایئرس اس کو ریسٹور کریں، کیونکہ اس کا جو پروبیبلی اس کا جو گرڈ اسٹیشن ہے اس کو زیادہ اس نے ڈیمیج کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ جو 356 منی مائکرو تھے، تو یہ بھی نیچرلی نالوں کے دور تھے، لیکن جو فلڈ آیا تو اس کا بیسیکلی جو آخری حصہ ہوتا ہے پاور پلانٹ کا، وہ بالکل ریور کے آپ کہہ سکتے ہیں ایک سیف لیول پہ، ہائی فلڈ لیول سے اوپر ہوتا ہے. لیکن اس فلڈ کی وجہ سے کافی پلانٹس اس میں ڈیمیج کیے ہیں. اور اسی طرح گولن گول کا وابڈا کا پروجیکٹ ہے، اس میں بھی ایک مطلب ایک ایسا فلڈ آیا کچھ سال پہلے کہ اس نے پورے پلانٹ کو، خاص کر جو اس کا ڈیم سٹرکچر ہوتا ہے، اس کے دیکھیں جو ہائیڈرو پاور پلانٹ ہے اس کا جو انٹیک ہے وہ تو سٹارٹ ہوتا ہے ریور بیڈ سے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ چینل میں جاتا ہے یا ٹنل میں جاتا ہے، اور آخر میں پھر وہ سلوپ کی جہاں پانی گرتا ہے پین سٹاک کے تھرو، تو پھر آخر میں پھر جو پاور پلانٹ جو پاور ہاؤس ہے وہ اگین پھر آپ کے ریور بیڈ کے ساتھ ایک سیف لیول پہ ہوتا ہے. کہ جو دو سٹرکچرز ہیں ہمارے، ایک انٹیک سٹرکچر اور ایک پاور ہاؤس سٹرکچر، یہ دونوں مطلب ہے کہ میں کہوں گا کہ جو ہیں اس کے لیے ایکسٹرا پروٹیکشن ابھی دینی چاہیے، جو ایون ایگزسٹ کرتے ہیں، انڈر آپریشن بھی ہیں، کیونکہ ابھی کلائمیٹ چینج اتنا مطلب ہے کہ سرپرائزز دے رہا ہے کہ میں کہتا ہوں بٹ کہ ڈو ایک یو سے تھنک کہ آرگنائزیشن اس لیول پہ کوئی سوچ رہے ہیں، کوئی اس کلائمیٹ رسک کے حوالے سے کوئی پروجیکٹس کی پرائیورٹی کہ کیا کیا رسک ہو سکتے ہیں؟ بالکل جی. اس طرح جو ہم نے مطلب پروپوزلز دی تھیں جب یہ فلڈز آئے، نیچرلی ہم سے بھی کمنٹس لیے گئے، ہمیں بھی
پروجیکٹس رپورٹس مطلب سبمٹ کرنے کو کہا گیا. تو ہم نے جب ہم اس کو گراؤنڈ سچویشن دیکھی، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی ریورز ہیں ان کو ٹرین کیا جائے اور اس کے اوپر چیک ڈیمز بنائے جائیں، یعنی کہ وہ وہاں پہ باقاعدہ پانی کی ریگولیشن ہو کہ پانی آ رہا ہے ایک فلو پہ اور وہاں پہ مطلب ایک رک رہا ہے، پھر اس کے بعد اس میں سے پانی ریگولیٹ ہو کے نکل رہا ہے، پھر اس کے بعد آ رہا ہے، تاکہ یہ پانی کا جو سپیڈ ہے اس کو بریک کیا جا سکے. ایک تو یہ چیز ہوگی. اور دوسرا اس کے علاوہ نیچرلی جو پروٹیکشن ورکس ہیں وہ بھی اسی حساب سے بھی دینے چاہیے. اس کی جو مطلب ہے کہ جو ڈیزائن ہے اسی طریقے سے ہو کہ اس کو اگر ہٹ بھی کرتا ہے تو وہ تاکہ سیف رہے. اچھا، ایک اور ایشو آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا یا نہیں، سیڈیمنٹیشن جو ہے ہماری، چونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ٹریڈیشنل رین فال زون تھے، فار ایگزامپل میں مانسیرا کی بات کروں گا جہاں پہ ایس کے ہائیڈرو ہے، بالا کوٹ ہائیڈرو ہے، وہاں پہ بارشیں آہستہ آہستہ اوپر کی طرف مونسون رینج بڑھ رہا ہے، اور اوپر کا جو کاغان سے آگے جب ہم ناران وغیرہ جاتے ہیں وہ ڈرائی زون ہے، وہاں پہ تو درخت وغیرہ ہوتے نہیں ہیں، تو وہ بڑے سلوپ جو ہے وہ پرون ہے کہ اب بارش ہوتی ہے تو بہت سارا مٹی آتی ہے. تو جو ٹریڈیشنل انہوں نے اسٹڈی کی تھی اس کی نسبت کئی گنا زیادہ سیڈیمنٹس آ رہا ہے. تو اس کی مین تو دیکھیں ریزن جو ہے نا دیٹ از دی ڈیفارسٹیشن. جہاں پہ نیچرلی درخت کٹیں گے اور نہیں، یہ وہاں چیزیں پہ ہوں گی. مسئلہ تو یہ نا کہ اب ناران وغیرہ میں وہ ٹری زون سے بھی اوپر ہی رکھے، وہاں پہ تو ہوتی نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ چیک ڈیم وغیرہ آپ بنائیں یا کوئی ایسی چیزیں بنائیں کہ وہ پانی ذرا. ہاں، اس کا جو مطلب ہے اس کی جو سپیڈ ہے وہ بریک ہو کے، تو تاکہ اس میں جو سیڈیمنٹس آ رہے ہیں وہ نیچے نہ جائیں. جس طرح بادشاہ ڈیم کو اس نظریے سے بھی ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کے جو سیڈیمنٹس ہیں اس کو پانی کی مقدار، اس کا والیوم اس طریقے سے رکھا گیا ہے کہ اس میں جو سیڈیمنٹس ہیں وہاں پہ تھوڑے ٹھہریں، سو دیٹ جو آپ کا نیچے داسو کا پلانٹ ہے وہ آلموسٹ رن آف دا ریور پلانٹ ہے، اس میں مطلب زیادہ سٹوریج نہیں ہے تاکہ وہ اس کو امپیکٹ نہ کرے. سیم گوز پھر اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے وہ آئے گا تربیلا پہ، اور باقی جتنے بھی پروجیکٹس آپ کے میں ہوں گے، پٹن کا ہے، تاکوٹ کا، اس پہ بھی آئیں گے تاکہ ان اس کو ادھر وہاں پہ کنٹرول کیا، جتنا اوپر اس کو روک سکتے ہیں تو روکنا چاہیے اس حساب سے. ٹھیک ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ جو فیوچر کے انجینئرز ہیں؟ ظاہر آپ نے جب سٹارٹ کیا جو اپنی سول انجینئرنگ تھی، اس زمانے میں لوگ اکثر CNW اور اس میں جاتے تھے، لیکن آپ نے ایک نیا راستہ چن لیا. کیسے دیکھتے ہیں آپ جو فیوچر کے انجینئر ہیں، کیا پوٹینشیل ہے اس سیکٹر میں ان کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ سیکٹر تو سب سے اہم ترین ہے. اچھا، آپ کسی طرف بھی دیکھ لیں، اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نیچرلی وی آر ڈیپینڈنگ آن الیکٹریسٹی اینڈ دیٹ وہ چیپ الیکٹریسٹی. اگر ایک انڈسٹریلسٹ ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ بھی مجھے کہاں سے سستی بجلی مل جائے، اور اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ جو بھی پہیہ چل رہا ہے کسی بھی اینگل سے کہیں پر بھی، یہ ساری اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. آج کل تو آپ کو پتہ ہے سارا وہیکلز بھی الیکٹرک پہ آ رہے ہیں، تو اس حساب سے میرا خیال اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اس میں بہت بڑا سکوپ ہے. یس، وی شوڈ ناؤ سلیکٹ اینڈ گو فار دی بیسٹ ون، خواہ وہ انوائرمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہے، خواہ وہ فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے ہے، اور ہر اینگل سے میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے کوئی اور آپشنز نہیں ہے. اگر آپ ساری دنیا میں دیکھیں تو ہر جگہ ہائیڈرو کو ڈیولپ کیا گیا ہے، اس کے بعد دوسری ٹیکنالوجی پہ گئے ہیں. آپ کہیں بھی یورپ میں چلے جائیں، سوئٹزرلینڈ ہے، جرمنی ہے، آسٹریا ہے، وہاں پہ انہوں نے کیسکیڈنگ کی ہوئی ہیں دریاؤں پہ. ایک پروجیکٹ ختم ہوا دوسرا شروع کر دیا، دوسرا ختم ہوا تیسرا شروع کر دیا. اس طریقے سے ہمارے ریورس تو ابھی میں کہوں گا کہ 20% بھی کیسکیڈنگ نہیں ہے. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو بنا رہے ہیں کہ بھئی اگر ناران ریور ہے، یہ کنہار ریور، اس کے اوپر ناران کا پروجیکٹ آ جائے گا تقریباً میرا خیال 88 میگا واٹ کا، پھر اس کے بعد یہ سکی کناری کا آ جائے گا، پھر اس کے بعد بالا کوٹ کا آ جائے گا، اینڈ فائنلی پیٹرنٹ کا آ گیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں دو بن گئے ہیں. ایک ٹرینڈ اور اس کے بیچ میں ایک اور بھی شاید ہاں ایگزیکٹلی کہیں کوٹ ابی اللہ کے قریب یا سم ایگزیکٹلی ہاں ادھر وہ بھی پروجیکٹ، یہ بیسیکلی کیسکیڈنگ ہے. اس کے جو چیزیں ہیں، اس کا دونوں جو بینیفٹس ہیں، ایک تو فلڈنگ کا کہ وہ کنٹرول ہو سکتا ہے، دوسرا سیڈیمنٹس کا وہ کنٹرول ہو سکتا ہے، اور میں کہوں گا تیسرا انوائرمنٹ کا، مطلب ایک اور بیوٹیفیکیشن، دیر آر سو مینی بینیفٹس. تو یہ ماشاءاللہ جو ہمارا ہائیڈرو سر، آپ پاور نے کا ایک آرگنائزیشن کو 8 سال لیڈ کیا، کیا ہونا چاہیے ایز اے ہیڈ، ایز اے لیڈر؟ کون سی 2-3 کوالٹی ہونی چاہیے؟ میں یہ کہوں گا کہ میرٹ. اور اس ملک میں کافی لوگ مطلب ہے کہ کمپیٹنٹ، اسکلڈ، ایجوکیٹڈ، ایکسپیرینسڈ اویلیبل ہیں، اور دو کہ
جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ کافی لوگ باہر چلے گئے ہیں، لیکن میں وڈ اسٹل سے کہ دیر آر مینی برینز آلریڈی اویلیبل ان پاکستان، ٹھیک پرومس میں بھی ہیں، صرف اس کے لیے ایک نگاہ چاہیے کہ بندہ اس کو تلاش کر سکے کہ وہ کہاں پہ ہے. ٹھیک اور یہ جو فیوریٹزم والا ہے، سفارش والا کلچر ہے یا ٹائم پاس والا کلچر ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. کام جو ہے نا بہت ضروری ہے، اور یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی کس ٹائم ہے. اگر آپ ایک سیکٹر میں گھس گئے ہیں تو اس کو پھر جو ہے نا اون کریں، اس کو اپنا گھر سمجھیں، اس کو خوبصورت بنائیں، اس کو ایسے بنائیں کہ اس کا ہر ایک امپلائی اس کی یہ کوشش ہو کہ بھئی میں اس سیکٹر کو میں نے اوپر لے کے جانا ہے، تاکہ مجھے اس کا ثمر جو ہے نا اسی جنریشن میں ملے. تو میرا خیال ہے کہ دس از اور ینگ جنریشن کے لیے جو جن زی ہے یا جو ینگ ہے ان کے لیے آپ کا کیا ایڈوائس ہوگا ینگسٹر کے لیے؟ میری تو یہی ایڈوائز ہے کہ زمانے کے ساتھ چلنا ہے، اور اگر ڈیجیٹل دور ہے تو آپ نے ڈیجیٹل ہونا ہے. ٹھیک جو گیجٹس، جو ٹیکنالوجیز جو اوپر آ رہی ہیں، ابھر رہی ہیں، وی مسٹ گو along with them، ورنہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. ابھی آپ دیکھیں کافی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بکس میں نہیں رہیں، وہ ساری آ گئی ہیں، کلاؤڈ میں آ گئی ہیں. لائبریریز آپ کے پاس میرا خیال ہے موبائل میں اویلیبل ہیں، لیپ ٹاپ میں اویلیبل ہیں. یو کین ایکسپلور اینڈ یو کین کنکر دا ورلڈ، لیکن تھوڑی سی ول ہونی چاہیے. تو میں کہوں گا کہ باقی یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، اور خاص کر اس کا جو مس یوز ہے گیجٹس کا یا میڈیا کا، اس کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے، اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ میرا خیال ہے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ ہمارا یہ جو ہے نا تھینک یو ویری مچ ویورز. بہت اچھی سٹنگ رہی بادشاہ صاحب کے ساتھ. بہت تفصیل سے آپ نے کلین انرجی، ہائیڈرو پاور، سولر انرجی اور ینگسٹر کے لیے جو ان کا آخری میسج تھا کہ زمانے کے ساتھ چلنا ہے لیکن پازیٹیو چلنا ہے، نیگیٹیو نہیں. ود دیز ورڈ تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.